آج در حقیقت یہ ہے کہ جو میرے نبی کی شان بیان کرتا ہے حقیقت میں وہ اپنی شان بلند کر لیتا ہے. رب ذوالجلال اس کی خود شان بلند کرتا ہے. رسول پاک کی شان ہم جیسے لوگ کیا بلند کریں، جن کے متعلق خود خدائے قدیر و جبار نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے رسول ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. جس کے ذکر کو اللہ رب العزت نے بلند کیا، پوری مخلوق مل کر کے کیا کرے. اب اسی کو امام اہل سنت نے یوں فرمایا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹے گا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اور آج کی یہ محفل دیکھ کر کے شہر جے پور کی قسمت پر میں رشک کرتا ہوں کہ آپ سب اس عظیم بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں. ہم سب کی زبان سے ترجمانی کرتے ہوئے بریلی کے امام نے یوں کہا تھا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. خاک ہو جائیں جل کر عدو مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. آج کی رات ہی نہیں، کل کی رات ہی نہیں، 12 ربیع الاول تک ہی نہیں، ہم سنی کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. ہاں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اس ذکر پاک سے جو عدو ہے، جو گستاخ ہے، اس کے قلعے مسمار خود بخود ہونے لگ جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مجمع جو آج یہاں پر جوش اور ولولے کے ساتھ نعرے لگا رہا ہے تو یہ صرف ہمارے میدان کو گرم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کئی ایسے ہیں جن کی زمین کھسکانے کے لیے بھی نعرے ہوتے ہیں. ہاں، اسی کو تو اقبال نے کہا تھا، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ. کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آ جاؤ نعرے تکبیر کے ساتھ. الحمدللہ رب ذوالجلال نے ہمیں اس قوم کا وارث بنایا ہے. ہم ان صحابہ اور تابعین کے وارث ہیں جن کا نعرہ تھا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا اگر کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. الحمدللہ مسلمان کسی بزدل قوم کا نام نہیں ہے، مسلمان اس قوم کا نام ہے جس کو اقبال نے کہا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. ان کا حال تو یہ ہے کہ الحمدللہ کھانے کے لیے گھر میں روٹی نہیں، پینے کے لیے پانی کی قلت. راجستھان میں ویسے ہی صحرائی زمین میں دور دور تک پانی کی قلت، لیکن اس کے باوجود جب نام مصطفیٰ کی بات آئے تو یہ اپنا کلیجہ چاک کر دیتا ہے، یہ اپنا سینہ پیش کر دیتا ہے، اپنی گردن بارگاہ مصطفیٰ میں قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے. تمہارا یہی جذبہ اوروں کو کھا جاتا ہے اور لوگوں کی آنکھوں کو چندھیا کر دیتا ہے. عزیزان گرامی، دعا اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہی کرنا کہ رب ذوالجلال جب تک سانس باقی رہے ہمیں زندہ جذبات کے ساتھ رکھ، اور مرے ہوئے مردہ لاشوں کے ساتھ ہمیں زندگی عطا نہ کر. میرے عزیزو، بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کی آج میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے ایک دو نہیں، ہزاروں عاشقوں نے قلم بھی اٹھایا اور اپنی کتابیں بھی لکھی، ہزاروں نے اپنی زبانیں بھی کھولیں اور میرے مصطفیٰ کی شان میں جو کچھ ہوا بیان کرتے رہے. لیکن اخیر میں سب نے یہ کہا لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حافظ شیرازی نے کہا تھا ان کی صحیح معنوں میں کوئی تعریف کر ہی نہیں سکے گا، کما حق کہو ان کی تعریف کرنا ممکن ہی نہیں. ہاں، حاصل کلام یہ ہے خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کا ہے. اور اسی کو بریلی کے امام نے یوں کہا تھا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. عزیزان گرامی اوقات، میں کہتا ہوں یہ ایکو بند کر دیں، صرف سادی آواز رہے، بس ایکو کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق
قرآن عظیم میں جو باتیں ارشاد فرمائی. آپ کو پہلی بات میں یہ بتاؤں کہ آج جس انداز سے آپ مجھے پہچان رہے ہیں کہ گستاخ رسول کے خلاف کھڑا ہوا، آواز بلند کی، میرے عزیزو یہ میرا اپنا ہی حصہ نہیں، یہ کروڑوں مسلمانوں کے جذبات ہیں. ہر ایک سنی مسلمان کے دل کا درد ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جب گستاخیاں ہوئیں ان کے زمانے میں تو صحابہ نے جواب تو دیا ہی ہے، تابعین نے جواب تو دیا ہی ہے، لیکن سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی توہین کرتا تو سب سے پہلے جواب خود رب ذوالجلال عطا فرماتا. تو ناموس رسالت کا دفاع کرنا یہ سنت الہی ہے، اللہ رب العزت کا قانون ہے. آپ کو مثالیں میں بتاؤں، ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سارے لوگوں کو جمع کیا اور اس میں سارے کفار و مشرکین بھی تھے. دعوت پیش کی اسلام کی اور فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اللہ کا. جب پیغام حق پہنچا تو اس مجمع میں ایک ظالم کافر ابو لہب اٹھ کر کے کہتا ہے تبن لک یا محمد. تبن کا مطلب یہ بددعا کے طور پر اور گالی کے طور پر استعمال کرنے والا لفظ، اور اس نے یہ کہا محمد تیرے ہاتھ برباد ہو جائیں معاذ اللہ رب العالمین. یا اس طرح کا جملہ اس نے توہین کا کہا. الہذا جمعت، کیا تو نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا؟ یہاں پر لفظ کو آپ توجہ دیں. اس نے کیا کہا تھا؟ تبن، برا ہو تمہارا، خرابی ہو تمہاری، اس طرح کا جملہ کہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے دل اقدس پر ملال ہوا، کبیدہ خاطر ہوئے. میرے عزیزو یہ پہلی مرتبہ کسی نے حضور کی شان میں توہین کی تھی. 40 سالہ زندگی میں کبھی کسی نے انگلی تک نہیں اٹھائی، لیکن حق بات کا اعلان جس وقت میرے آقا نے فرمایا، سب سے پہلے آپ کو ابو لہب ظالم نے گالی دی یا برا کہا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن میرے عزیزو جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمگین ہو تو سارے لوگوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ رحمان خود آیت اتارتا ہے اور قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. پوری سورہ ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوئی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں اور اس کا مال اسے کوئی نفع نہیں دے سکے گا. اور اس پر جو لعنت اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمائی. دوستو میرے عزیزو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بار توہین رسالت کیا ابو لہب، لیکن اللہ نے اس کی مذمت میں قرآن کی آیت ایسی اتاری کہ کروڑوں مسلمان صبح قیامت تک اب ابو لہب کی ذات پر لعنت بھیجتے رہیں گے. قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ناموس رسالت کا دفاع فرمایا ہے. میرے آقا کی عزت کی جب بات آئے قرآن کی آیت اترتی ہے. آپ کو میں بتاؤں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رب ذوالجلال کی طرف سے جو آیتیں اترتی تھی، کبھی دن میں 2 مرتبہ، کبھی 3 مرتبہ جبرائیل آتے تھے آیتیں لے کر، کبھی روز ایک آیت لے کر آتے، کبھی کچھ آیتیں لے کر. ایک موقع ایسا آیا کہ تقریباً 15 دن تک کوئی وحی نہیں اتری، کوئی آیت نہیں آئی. اور یہ بات مکہ میں مشہور ہو گئی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی ہے، قرآن کی آیتیں آتی ہیں، وہ جبرائیل لے کر نہیں آ رہے ہیں. اب مذاق اڑانے والوں کا ایک ٹولہ جمع ہوا، مشرکین کفار کا ایک ٹولہ یہ بکواس کرنا شروع کیا. وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے محمد کے رب نے محمد کو اب چھوڑ دیا ہے، محمد کے رب نے اب محمد کو چھوڑ دیا. یہ جب باتیں گردش کرنے لگی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سماعت سے بھی یہ باتیں ٹکرائی. لوگوں نے کہا کفار و مشرکین کا ایک ٹولہ یوں کہہ رہا ہے آپ کا رب آپ کو چھوڑ دیا، اب آیتیں نہیں آتی ہیں، اب وہی نہیں اترتی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا غمگین ہی ہوئے تھے، ابھی اپنی آنکھیں نیچے ہی کیے تھے کہ جبرائیل پوری سورہ لے کر نازل ہوئے. اور آیتیں کیا تھی سنو میرے عزیزو. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آیتیں آپ کو پوری پڑھنے سے پہلے میں مختصر یہ بتا دوں. اب رب تبارک و تعالیٰ حضور کی تعریف میں پوری سورت نازل کرتا ہے. ارشاد فرمایا جاتا ہے آپ کے چہرے والضحیٰ کی قسم، آپ کے چمکنے والے چہرے کی قسم، آپ کی چمکتی ہوئی کالی زلفوں کی قسم. ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کئی درجے بہتر ہے. پوری سورہ اللہ نے نازل فرمائی. مشرکین نے جب بھی بھونکنا شروع کیا میرے آقا کی شان میں دفاع کے لیے،
آیتیں نازل ہوئی ہیں، رب ذوالجلال کی طرف سے بات آئی ہے۔ میرے عزیزو یہی تو شان مصطفیٰ ہے۔ ہم اور آپ کیا دفاع کر سکتے ہیں؟ قرآن میں خود رب ذوالجلال نے میرے نبی کی عزت کا دفاع کیا ہے۔ اور آگے میں آپ کو بتاؤں، اتنی نہیں کئی آیتیں آپ کو بتاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ جب سوال کرنے آتے اور ایسے ایسے سوال کرتے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح کے سوالات کیے جاتے جو عام انسان کے لیے نہ ہوں، اور معاذ اللہ رب العالمین خدائی کے درجے پر پہنچانے کی باتیں کی جاتی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب ان سے کہہ دینا میں تمہاری طرح بشر ہوں، مگر یہ کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب بات یہاں بھی آتی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد امجاد، ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے میرے آقا کی اولاد کتنی تھی، ان کی ازواج مطہرات کتنی تھی، حضور نے کتنی شادیاں فرمائی، صحابہ کی تعداد کیا تھی، عشرہ مبشرہ کتنے تھے، کون تھے، یہ سب باتیں ہر مسلمان کو معلوم ہو، اس لیے کہ وہ اگر اپنے نبی کی سیرت نہیں جانتا تو پھر کس کی سیرت جانے گا؟ کون ہے جو تمہارا آئیڈیل ہے، کون ہے تمہارا نمونہ عمل؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے اور 4 بیٹیاں ہوئی۔ بیٹوں میں تینوں بیٹے ابتدائی زندگی میں انتقال فرما گئے، یہاں تک کہ 6 مہینے سے زیادہ کوئی بھی بیٹے آپ کے باحیات نہ رہے۔ حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، اخیر میں حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا جب ان کی عمر 6 مہینے سے بھی کم کی تھی۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں کوئی باحیات نہ رہے، بیٹیاں زندہ رہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ علیہن اجمعین، یہ چاروں بیٹیاں باحیات تھیں۔ اب سنیے، جب حضور کے 3 بیٹوں کا انتقال ہوا، جاہلانہ رسم و رواج اگر ہمارے ہاں پنپ رہی ہے تو وہ بھی سمجھ لیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا نہ ہو تو نسل کیسے چلے گی، بیٹا نہ ہو تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی، وارث کون بنے گا؟ یہ جہالت کی باتیں چھوڑ دو، یہی مکہ کے کافروں نے باتیں بنائی۔ اور سب سے بڑی بات، ابو لہب نے آ کر کے یہ کہا کہ محمد اقطع ہے، ابتر ہے۔ ابتر کا مطلب ہوا جس کی نسل کٹ گئی، جس کی نسل ختم ہو گئی، ابتر لفظ، اقطع لفظ۔ اس نے کہا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے کے لیے، توہین رسالت کے لیے یہ جملہ استعمال کیا کہ اب بیٹے تو سب ختم ہو گئے، اب کوئی بیٹا نہیں، نسل کہاں سے چلے گی، نسل کٹ گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کوئی ظالم اس طرح کی طعن و تشنیع کرتا ہے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبیدہ خاطر ہوئے تو رب ذوالجلال نے آپ کو کبھی بھی ملول نہیں چھوڑا، اور نہ ہی رب ذوالجلال نے آپ کو کبیدہ خاطر اور غمگین چھوڑا، بلکہ آپ کے دل کی تسلی کے لیے رب ذوالجلال نے ایک سے ایک انعامات کی بارشیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً پوری سورہ اتاری۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ظالم آپ کو کہہ رہے ہیں نسل کٹی ہے، آپ اقطع ہیں، ابتر ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے محبوب، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، آپ اپنے رب کی عبادت کریں، قربانی کریں۔ آپ کی نسل کٹی نہیں، آپ کے دشمن کی نسل کٹی ہوئی ہے، یہ رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہوا۔ ان شانئک، اے محبوب بے شک آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ پتہ یہ چلا گستاخان رسول کے خلاف جواب دینا اور انہیں بات کرنا یہ سنت الہیہ ہے، یہ رب ذوالجلال کا قانون ہے۔ اللہ نے جو فرما دیا وہ حق ہے۔ اب سنیے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا، گستاخی کرنے والا، جس نے کہا تھا نسل کٹی ہوئی، ڈھونڈ کر کے نکالو پوری دنیا بھر میں ابو لہب کی اولاد کہاں ہے، ابو لہب کے بیٹے کہاں رہتے ہیں، اس کی وراثت کن میں تقسیم ہوئی، آپ ڈھونڈ کر کے نکالیں گے، کہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا اس کی اولاد کیا، اس کے پوتے پوتے اور نواسوں تک بھی اولاد نسل نہیں چل سکی، اولاد ہی ختم ہو گئی اور اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ ابو لہب کی جو موت ہوئی اس حالت میں ہوئی کہ اس کو سخت ترین بیماری لاحق ہوئی، یہاں تک کہ اس کو ایک گڑھے میں ڈال کر کے اس کے ہی بچوں نے پتھر اس پر ڈالے تھے، اتنے پتھر مارے گئے تھے کہ اس کا جسم پورا پتھروں سے لہولہان تھا، وہ خود مٹا، اس کی اولاد نہیں رہی۔ لیکن آؤ، میرے رب ذوالجلال نے میرے مصطفیٰ کی جو شان بیان کی، انا اعطیناک الکوثر، اس آیت کی تفسیر کے اعتبار سے آج ہندوستان نہیں، جے پور راجستھان نہیں، بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ، رسول اللہ کی آل و اولاد کی خوشبو تمہیں ضرور نظر آئے۔
جائے گی. ہر جگہ سادات موجود ہیں, سید حضرات موجود ہیں. یہ کس کی نسل ہے؟ یہ فاطمۃ الزہرا کی نسل آج پوری دنیا میں ہے, جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد فرمایا ہے. عزیزان گرامی, حضور کو کہنے والے کہ نسل کٹی ہے, وہ خود کٹ گئے, مگر میرے مصطفیٰ کی نسل آج پوری دنیا میں جس طرح محفوظ ہے, کائنات میں کسی کی نسل اس طرح سے محفوظ نہیں. ایک بات یاد رکھیں, حضور کی جو نسل ہے آج, اس طرح کی پوری دنیا میں کسی اور کی نسل محفوظ نہیں. سادات کے شجرے محفوظ ہیں, ان کے نسب محفوظ ہیں, اور ان کی آل و اولاد, ان کے خاندان, ان کے تمام حسب و نسب آج بھی محفوظ ہیں. جاؤ سادات کی خانقاہوں میں, وہ سارے شجرے اور تاریخ لے کر بیٹھے ہیں. میرے عزیزوں, اسی کو تو کہا گیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد آج پوری کائنات میں ہے, اور یہی شان مصطفیٰ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے یوں کہا تھا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. عزیزان گرامی, یہ شان مصطفیٰ ہے. جب کبھی کسی نے حضور کی ذات پر انگلی اٹھائی تو جواب کہاں سے آیا؟ خود خدائے قدیر و جبار کی طرف سے آیا. اللہ نے کبھی سورہ والضحیٰ اتاری, کبھی سورہ لہب اتاری, کبھی سورہ کوثر اتاری. اب کوثر کا معنی میں بیان کر کے حضور کی شان پاک کے چند آپ کے سامنے جھلکیاں رکھ دوں. کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کوثر ایک نام ہے یا پھر حوض کوثر ہے. کوثر کی ہزاروں تعریفیں ہوئی اور اس کی کئی تفاسیر ہیں, کئی اس کے مفہومات بھی مفسرین نے بیان کی, لیکن جو حقیقت زیادہ راجح ہے وہ میں بتاتا ہوں. کوثر عربی کا لفظ ہے, اور عربی میں بلاغت ایک چیز ہے, یہ سارے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی. عربی ایک ایسا لٹریچر ہے کہ ایک ایک لفظ آتا ہے 70 معنوں کے لیے. کبھی کبھار ایک ایک ایسے ورڈ ہیں جو 1000 معنی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, اور عربی میں وسعت بہت ہے, ایک لفظ بول کر کئی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. اب کوثر کیا چیز ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. عربی میں ایک لفظ ہے کثیر. کثیر زیادہ کو کہتے ہیں. قلیل کا اپوزٹ کیا ہے؟ کثیر ہے. جیسے دن کا اپوزٹ رات ہے, سفید کا اپوزٹ بلیک ہے, کالا ہے. یہ اپوزٹ چیزوں کو میں بتا رہا ہوں. قلیل اگر کوئی چیز ہے تو تھوڑی ہے, تھوڑی چیز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلیل. اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ کثیر. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں سمجھا کر کے جانا چاہتا ہوں. کثیر قلیل کا اپوزٹ ہوتا ہے. اچھا, اگر کثیر سے بھی زیادہ بولنا ہے, مثال کے طور پر 10 کے اپوزٹ میں 100 لے کر کیا گئے, ایک طرف 10 روپے ہے, یہ قلیل ہے, 100 روپے کیا ہے؟ کثیر ہے. لیکن ہم کو اور بھی زیادہ بولنا ہے تو عربی میں اس کو اکثر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اکثر. کثیر سے بھی زیادہ ہو تو اکثر ہے. اکثر کتنا ہوتا ہے اس کی لمٹ نہیں بیان کی گئی. وہ لاکھ بھی ہو سکتا ہے 10 کے مقابل میں, 10 روپے کے مقابل میں لاکھ بھی آ سکتا ہے, وہ اکثر ہو گیا. اب اگر اکثر سے بھی زیادہ بولنا ہے تو اس کو کوثر کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کوثر کہا جاتا ہے. ایک ہے کثیر, اس سے زیادہ کو اکثر کہتے ہیں, اس سے بھی زیادہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کوثر. یہ 3 جملے تو یاد رکھو مسلمانوں, 3 باتیں تو یاد رکھو, کثیر, اکثر اور کوثر. اب میں یہ آیت پڑھتا ہوں. اللہ نے فرمایا انا اعطیناکل کوثر, اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ کتنا ہے کوثر؟ کیسے اندازہ کر سکیں گے؟ مولا تو نے ہمارے نبی کو کیا دیا, کتنا دیا, اسی سے آپ اندازہ کر لیں. یہ پوری جو کائنات ہے, یہ پوری جو دنیا ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں, یہ پوری روئے زمین, اس پر موجود پورے سمندر, اس پر موجود تمام درخت, اس پر موجود تمام چرند و پرند اور جانور, اس پر موجود تمام جنات, بلکہ فرشتے, ملائکہ, یہ پوری جو دنیا ہے, پوری دنیا, اس میں لاکھوں کروڑوں مخلوقات اللہ کی آباد ہے. کیڑے مکوڑے الگ, چرند و پرند الگ, جانور الگ, بہائم الگ, سمندر کی کروڑوں مچھلیاں الگ, جنات کی بے انتہا تعداد الگ, یاجوج ماجوج کی کثرت الگ, آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات الگ, ملائکہ, فرشتے, یہ تمام مخلوقات الگ. ان تمام کائنات کی چیزوں کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل. اے محبوب آپ فرما دیں یہ پوری دنیا قلیل ہے. کیا ہے؟ پوری دنیا کا سامان قلیل ہے. اس میں کروڑوں انسان بھی آ گئے, ہم بھی قلیل ہیں.
पूरी रोए जमीन आ गई, ये भी कलील है। ये सारे आसमान आ गए, ये भी कलील है। ये सारी कायनात के हर जर्रे इसमें आ गए, ये कलील है। अब रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है ये पूरी कायनात कलील है। क्या है? कलील है। और इस कायनात से अगर कुछ ज्यादा होना चाहिए था तो वो कसीर है, और कसीर से भी ज्यादा चाहिए था तो अक्सर है, और अक्सर से भी ज्यादा चाहिए था तो वो कौसर है। ऐ महबूब, हमने आपको ये पूरी कायनात में मौजूद ये कलील नहीं दिया, इससे थोड़ा ज्यादा कसीर भी नहीं दिया, उससे ज्यादा अक्सर भी नहीं दिया। ऐ महबूब, हमने तो आपको कौसर दिया है, हमने आपको कौसर अता किया है। अजीजा ने गिरामे वकार, ये शान मुस्तफा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमा रहा हमने कौसर दिया है। इसीलिए शायर ने कहा था हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंच हमा खुबादारंद तू तन्हादारी। ऐ रसूल पाक, आपको अल्लाह ने हुस्न यूसुफ भी दिया है, और हुस्न यूसुफ यदे बैजा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा यदे बैजा भी आपको दिया गया, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मसीहाई भी दी गई। और फिर आखिर में शायर कहता है वो तमाम खूबियां जो अंबिया रखते थे या रसूल अल्लाह, वो तन्हा आपकी जात में अल्लाह ने अता की। और इसी को आला हज़रत फरमाते हैं जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान आजमत में चंद मिसालें अर्ज करते हुए आगे बढ़ूंगा। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सफीउल्लाह का खिताब दिया, वह अल्लाह के सफी हैं। आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम कसरत बुका में मशहूर थे, यानी आप कसरत से रोया करते थे, काफी सालों तक आपने गिरिया बाजारी की, और ये कसरत बुका मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता की गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम नजीउल्लाह के खिताब से सरफराज हुए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में नजाबत आपको दी गई, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे जुल जलाल ने नजी भी बनाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलील कहा, वो खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के खलील हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबीबुल्लाह बनाया। जो उन नबियों को सिफात दी गई वो तमाम तर सिफात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक में अता की गई। वो तमाम खूबियां जो अल्लाह ताला ने पिछले अंबिया को दी वो हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की। अब चंद मिसालें मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक है मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम, इनके वाकयात अक्सर सुनाए जाते हैं और सुनते भी हैं आप। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम की एक बात मैं अर्ज करता हूं, आप कोहे तूर पर जाते हैं और अर्ज करते हैं ऐ रब्बे जुल जलाल, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं, मैं तुझे खुले आंखों देखना चाहता हूं। कुरान पाक में है रब्बी अरिनी, ऐ अल्लाह तू मुझे अपना दीदार करा दे। और अल्लाह की तरफ से जवाब आता है लन तरानी, ऐ मूसा तू हरगिज मुझे नहीं देख सकेगा। बार बार मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया तो रब ताला ने फिर किस अंदाज में बुलाया, फखलअन अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, ऐ मूसा अपनी चप्पलें उतार दें, अपने नालैन उतार दें और कोहे तूर पर आए। कोहे तूर मिस्र की वादी सीना में मौजूद एक पहाड़ी का नाम है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पर चढ़ते हैं वहां पर हुक्म क्या होता है, करीब मौजूद एक दूसरी पहाड़ी पर एक दरख्त है, उस दरख्त पर आप देखते रहें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस दरख्त पर देखते रहे। रब ताला ने अपनी जाते मुबारका की तजल्लियात में से सुई के नाके से भी कम हल्की तजल्ली उस दरख्त पर नाजिल फरमाई। और रिवायात ये बताती हैं फलम्मा तजल्ला रब्बुहु, अल्लाह ताला ने जब उस पहाड़ पर अपनी तजल्ली का इजहार फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गश खा करके गिर गए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम गश खा करके गिर गए और पूरा पहाड़ जल करके राख हुआ। आज भी वो पहाड़ जला हुआ मौजूद है, हमने देखा है। और उस दरख्त का साया हर पत्थर पर पड़ गया, पत्थर को 100 टुकड़े करें तब भी उस दरख्त का साया उस पत्थर पर आज भी नजर आता है। ये था सुई के नाके के बराबर हल्की तजल्ली जो रब्बे जुल जलाल ने कोहे तूर पर नाजिल फरमाई। एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, आप नालैन उतार करके आए और फिर बहुत हल्की तजल्ली दिखाई गई। इतना ही देखा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
کھلے آنکھوں سے نہیں دیکھے, ابھی پلک جھپکتے ہوئے ہی آپ نے دیکھا تھا اور حالت یہ ہو گئی. اب سنیے, واپس موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں. جب آپ اپنی قوم کے پاس آتے ہیں, فرمایا گیا اگر کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیتا تو اس کی آنکھیں چلی جاتی تھی. آنکھوں میں اتنا نور تھا, اتنا جلال تھا. اور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کی تاثیر اور دور بینی کا عالم یہ تھا کہ نہایت ہی سخت ترین رات, کالے اندھیرے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 میل دور, یعنی تقریباً 4.5 کلومیٹر دور, اگر رات کے وقت کسی کالے پتھر پر کالی چیونٹی رینگ رہی ہو, موسیٰ علیہ السلام اسے آسانی سے دیکھ لیا کرتے تھے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام 3 میل دور رات کے وقت پتھر پر رینگنے والی کالی چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے. یہ کس بات کا کمال تھا؟ کوہ طور پر جو ہلکی سی تجلی آپ نے دیکھی تھی, یہ شان موسیٰ ہے. اب آؤ 26 رجب کی وہ تاریخ یاد کرو جب شب معراج ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا جاتا ہے. کس شان سے؟ جبرائیل کو اتارا گیا اور حکم دیا گیا, اے جبرائیل جاؤ اپنی پیشانی کو مصطفیٰ کے تلووں سے لگاؤ. اور ان کی پیشانی کی ٹھنڈک پا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, اور پھر کہا گیا یا رسول اللہ آسمانوں پر آپ کو بلایا جا رہا ہے اور رب ذوالجلال آپ کو اپنے قرب کی منزلیں عطا کرتا ہے. حضرت جبرائیل کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی شان سے گئے, اس طرح سے نہیں کہ آپ کو چپل اتارنے کا حکم آیا ہو, آپ سے کہا گیا ہو کہ نالین اتاریں, بلکہ یوں حکم ہوا کہ آپ کے لیے براق سواری بھی بھیجی گئی اور پھر اس پر بٹھایا بھی گیا, اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کعبہ میں پہلے لے جایا گیا, زمزم سے آپ کے سینے مبارکہ کو دھویا گیا, اس کے بعد بیت المقدس کی سرزمین پر لایا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. تو جس وقت میرے آقا تشریف لائے 1,24,000 کم و بیش انبیاء وہاں صفوں میں موجود تھے. سب نے میرے آقا کا استقبال کیا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدھے مصلی امامت پر تشریف لے گئے اور انبیاء کرام کو نماز پڑھائی, امامت فرمائی. وہ جو نماز تھی وہ اللہ بہتر جانے. میرے عزیزو, نماز کے بعد ہر نبی نے آپ کی شان میں قصیدہ پڑھا, میرے آقا کی تعریف بیان کی, اور یہاں ہونے کے بعد آسمانوں کا سفر کیا, 7واں آسمان دیکھے, سدرۃ المنتہا پہنچے, عرش و کرسی, لوح و قلم, جنت و دوزخ سب کے نظارے کیے, اور اس کے بعد وہ مقام بھی آیا جہاں جبرائیل بھی آگے جانے سے منع کرنے لگے. اب میرا مقام نہیں ہے, آپ جائیں میرے مصطفیٰ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لا مکان کا بھی سفر طے کرتے ہوئے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اتنا قریب ہوئے کہ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, 2 تیروں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا, 2 ہاتھ سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے, پوچھو رسول پاک نے کس شان سے دیکھا؟ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ کو حاضری دی اور ذات الہی کو دیکھا. اس انداز سے دیکھا کہ قرآن کہتا ما زاغ البصر وما طغى, نہ آپ کی پلک جھپکی, نہ آپ نے آنکھ بند کیا, بلکہ ذات الہی کو پورے ماتھے کی آنکھوں سے بھی دیکھا, اور جتنا دیکھا وہ اللہ بہتر جانے, میرے مصطفیٰ جانے. واپس جب تشریف لائے, ایک بار نہیں 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا تھا. آپ کو واقعہ معلوم ہے, میں تفصیل میں نہیں جا رہا. معراج کے واقعے میں جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب ذوالجلال کی بارگاہ سے واپس آئے, اے مسلمانوں اب میں تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر ایک ہلکی تجلی رب ذوالجلال کی دیکھی جو سوئی کے ناکے سے بھی کم تھی, اور اتنا دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کا حال یہ تھا کہ وہ 3 میل دور رات کے وقت کسی پتھر پر رینگنے والی چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے. اب مجھے بتاؤ نگاہ مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا, جنہوں نے تجلی نہیں, کوئی ذرہ نہیں, بلکہ پورے ذات خداوندی کو دیکھا, اور اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھ کر کے واپس جب میرے آقا تشریف لائے. اب مجھے بتاؤ نگاہ مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ کیا کوئی ذرہ چھپا ہوگا میرے مصطفیٰ کی نگاہوں سے؟ کیا کوئی تنکا چھپا ہوگا میرے آقا کی نگاہوں سے؟ انہی نگاہوں کے بارے میں امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یوں کہا تھا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام.
یا رسول اللہ نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے اور واپس بھی آئے. اب یہاں لگے ہاتھوں ایک بات، معراج کا سما تو ہے نہیں لیکن ہے میلاد مصطفیٰ. ہم میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں، در حقیقت ہم اپنی قسمت کو بلند کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، لوگ جب یہ واقعہ سنتے ہیں کہ میرے آقا حرم کعبہ میں گئے، پھر وہاں سے بیت المقدس گئے، 1,24,000 انبیاء کی امامت کی، اکثر انبیاء نے اس میں حضور کی شان میں خطبے پڑھے، پہلے آسمان کا سفر، دوسرے آسمان کا سفر، 2 آسمانوں کے بیچ میں جو سفر ہے وہ 500 سال کی مسافت کا ہے، 500 سال کی مسافت کا، 7 آسمانوں کا سفر، عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ، ان سب کا نظارہ کرنا اور پھر ذات خداوندی کو دیکھ کر واپس آنا. لیکن کمال اس بات کا ہے کہ جب سنی بیان کرتا ہے تو یوں کہتا ہے کہ بستر زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم. یہی تو ہم کہتے ہیں نا، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک گئے بھی آئے بھی، لیکن وقت کتنا لگا؟ 1 منٹ کا بھی وقت نہیں تھا. اب جو فلسفی ہے، جو عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، وہ کہتا ہے میاں یہ تو آپ پھینکم پھاک کر رہے ہوں گے، ایسی باتیں اڑا رہے ہوں گے، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنے چھوٹے وقت میں اتنا لمبا سفر کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے عزیزوں، پہلے تو میں ان کو عقلی جواب یہ دوں گا، آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے بھی اگر کوئی یہ کہتا کہ میں ممبئی سے جے پور 2 گھنٹے میں آ گیا، تب بھی لوگ اس کو بیوقوف کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، کیونکہ پلین نہیں تھے، ہوائی جہاز کا وجود نہیں تھا. لیکن آج اگر کہہ دیں گے تو مان لیا جاتا ہے. میرے عزیزوں، 1400 سال پہلے جو میرے مصطفیٰ کا سفر ہوا ہے وہ آج تک کے لوگوں کے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ سفر در حقیقت معجزہ ہے اور نور نور سے ملنے جا رہا ہے. تو یہاں مسافت کس بات کی؟ میرے عزیزوں، اب میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں توجہ سے سنیں کہ کیسے حضور گئے بھی آئے بھی اور کائنات کا وقت اتنا ہی رہا. کائنات میں اتنا ہی وقت تھا، 1 منٹ کا بھی وقت نہیں لگا. بستر بھی گرم تھا، دروازے کی زنجیر بھی ہل رہی تھی، جس سے آپ وضو فرما کر گئے تھے اس سے قطرے بھی ابھی ٹپک رہے تھے. اتنے شارٹ پیریڈ میں اتنا لمبا سفر کیسے ممکن؟ کسی دانشور نے بڑے اچھے انداز میں ایک مثال سے سمجھایا تھا. آپ کو میں بھی بتا دیتا ہوں. اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی وال کلاک ہو، گھڑی ہو، آپ دیکھیں گھڑی 2 سوئیوں سے چلتی رہتی ہے، کبھی اس میں 1 بجے، کبھی 2 بجے، کبھی 3 بجے. آپ ایک کام کرنا، جب گھڑی میں 12 بج جائیں تو اس کو اٹھا لینا دیوار سے اور اس کے پیچھے سے اس کے سیل نکال دیں، اس کی بیٹری نکال دیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے پاس رکھیں. گھنٹہ بھر، 2 گھنٹے بھر، 3 گھنٹے بھر، 4 گھنٹے بھر، 6 گھنٹے تک آپ اس سیل کو، بیٹری کو اپنے پاس رکھنا. 6 گھنٹے کے بعد اس گھڑی میں واپس سیل ڈال دیجئے، واپس بیٹری لگا دیجئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، 12 بجے تھے جب گھڑی میں، تب آپ نے سیل نکال لیا تھا، بیٹری نکال لیا تھا. اب جب 6 گھنٹے کے بعد بیٹری دوبارہ ڈالیں گے، مجھے بتاؤ شام کے 6 بجے سے گھڑی چلے گی یا 12 بجے سے چلے گی؟ سب کو پتا ہے 12 بجے سے ہی چلے گی. 6 گھنٹے یہ آف تھی اس لیے کہ بیٹری نکال لی گئی تھی، سیل نکال لیا گیا تھا. میرے عزیزوں، یہ مثال تمہارے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جس طرح گھڑی کی سوئیاں بیٹری نکالنے سے رک جاتی ہے، جب معراج کی شب تھی، مولا رب ذوالجلال نے جانے کائنات محمد الرسول اللہ کو کائنات سے بلند کر دیا تھا اور اس کائنات سے اپنے دربار میں بلایا تھا. تو جو نظام یہاں تھا وہ جہاں کا تھا وہیں رک گیا، اس لیے کہ ہمارا یقین تو یہ ہے یہ کائنات پوری رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کے صدقے میں بنائی ہے، میرے آقا کے صدقے میں بنائی ہے. اس کی سوئیاں جو کائنات کی چلتی ہیں وہ مصطفیٰ کی شان سے چلتی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے چلتی ہیں. اور جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی شب نہ اس روئے زمین پر تھے اور نہ اس کائنات میں تھے، وہ آسمانوں پر گئے. اب ہمیں پتہ نہیں 500 سال کے لیے گئے تھے یا 5000 سال کے لیے گئے تھے یا 5 لاکھ سال کے لیے گئے تھے، ہمیں پتہ نہیں. لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ جب وہ جانے کائنات واپس تشریف لائے تو اس کائنات کا ٹائم اور وقت جہاں رکا تھا واپس وہیں سے چلنے لگ گیا. اسی کو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یوں فرمایا تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے.
جان ہے تو جہان ہے. پہلی بات یہ سمجھ جاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روح کائنات ہیں, اصل کائنات ہیں, مقصد کائنات ہیں. اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو پھر کائنات کا کوئی ذرہ بھی نہیں. اقبال نے کیا بہتر انداز میں اس کو یوں اپنے اشعار میں ترتیب دیتے ہوئے کہا تھا, ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو, خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے, دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے, موج میں بحر کی آغوش میں طوفان میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے. وہ میرے مصطفیٰ کا نام ہی تو ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہم آگے کہتے ہیں صفی اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, ہے نجی اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ایک بات یاد رکھنا, بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آووس, اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبی. اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے, اسی کا نام دین ہے. اور اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکا تو پوری زندگی ابو لہب کی طرح ہے. حضور پاک اصل کائنات, جانے کائنات, روح کائنات. اب میرے آقا کی ایک شان اور بھی بیان کر دوں. میرے عزیزو, ہمارا یہ جلسہ یہاں جو رونق لگی ہوئی ہے اسی کے چلتے ہوئے, اسی کو مثال میں رکھتے ہوئے عرض کرتا ہوں. آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر دنیا کا ایک دستور ہے, یہ اسٹیج آپ نے سجایا, صبح سے ہو سکتا ہے سجا رہے ہوں گے, والنٹیئر یہاں پر ترتیب دے رہے ہوں گے, یہاں پر بہت سارے کارکنان محنت کر رہے ہوں گے, پھول لگائے, اسٹیج سجائے. اور کس کے لیے سجائے؟ ایک مقرر آئے گا, ایک خطیب آئے گا, یہ علماء آئیں گے. اسی لیے چلے میں دوسری مثال دیتا ہوں. آپ کے ہاں شادیاں ہوتی ہیں, شادی میں بھی منڈپ سجایا جاتا ہے, یا ہال میں ہوتی ہے آپ کے ہاں, ہال میں بہت ساری چیزیں سجائی جاتی ہیں, کرسی رکھی گئی, پھول لگائے گئے, ہر طرح سے زیب و زینت کیا. کس کے لیے؟ میاں دولہے کے لیے نا. باراتی پہلے آ جاتے ہیں کچھ استقبال کرنے کے لیے, پھر دولہا آتا ہے, کرسی پر بیٹھتا ہے, نکاح ہو گیا اور کھانا کھا لیا لوگوں نے, اور اس کے بعد رخصتی ہو گئی. دولہا اگر چلا گیا تو مجھے اب جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے, اے مسلمانوں سچ بتاؤ, دولہا چلا جائے محفل سے تو کیا وہ سجاوٹ ویسی رہے گی؟ کیا وہ حال میں زیب و زینت ویسی رہے گی؟ سب نکال دیا جائے. ارے شام ہونے سے پہلے پہلے حال بھی ہوتا ہے, بہت ساری جگہوں سے ساری زینت اور ساری زیب و آرائش ختم کر دی جاتی. ان سے پوچھے میاں کیوں نہیں رکھتے؟ اب دولہا گیا تو پھر اب یہ سب چیزوں کی کیا ضرورت؟ یہ دولہے کے لیے سجائی گئی تھی. دولہا آیا, نکاح بھی ہوا اور چلا گیا, اب ہم یہ ساری لائٹنگ نکال دیتے ہیں, پھول نکال دیتے ہیں, کرسی ہٹا دیتے ہیں. یہ دنیا کا دستور ہے. دولہا آنے سے پہلے سجایا گیا اور دولہے کے جانے کے بعد ہٹایا گیا. یہی چلتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, حدیث پاک کی روشنی کے مطابق اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات میں پہلے زمین کو بچھایا, پھر آسمان کا چھت تانا, اور درختوں کے کمکمے لگائے گئے, ستاروں سے جگمگایا گیا, چاند اور سورج کو لائٹنگ میں بھیجا گیا, اور 1,24,000 نبیوں کو باراتی بنا کر بھیجا گیا. یہ سارا نظام میرے مصطفیٰ کی آمد کے لیے ہو رہا تھا. یہ سارا نظام رسول پاک کی آمد کے لیے چل رہا تھا. اسی لیے تو حضرت ادریس بھی کہتے ہیں میں اصل نہیں, میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں. موسیٰ بھی کہتے ہیں میں اصل نہیں, میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں. عیسیٰ بھی کہتے ہیں میں اصل نہیں, میرے بعد نبی آنے والے ہیں. سارے لوگوں نے کہا کہ مصطفیٰ آنے والے ہیں. وہ سب باراتی کے طور پر حضور پاک کی آمد کا انتظار کرتے ہوئے انبیاء آئے. میرے عزیزو, یہ زمین کا فرش اور بچھونا, یہ آسمان کا چھت, اور یہ درختوں کے کمکمے, یہ سمندروں کا لہلہانا, یہ خوبصورتیاں, تاروں کا جگمگانا, چاند اور سورج کا جھلملانا, یہ ساری چیزیں میرے مصطفیٰ کی آمد کے لیے تھی. اب بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, رب ذوالجلال نے فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا والافلاک والارضی. اے محبوب, اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا, نہ میں آسمانوں کو بناتا, نہ زمینوں کو بناتا, اور نہ ہی دنیا کو بناتا. یہ سب چیزیں اے رسول آپ کے لیے بنائی گئی. اب ہم سمجھتے ہیں میرے مصطفیٰ کے لیے بنائی گئی. زمین بچھائی گئی, آسمان کا چھت تانا گیا, یہ سب ستارے جھلملا رہے ہیں. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں, وہ دولہا 12 ربیع الاول شریف کو پیر کے دن جلوہ افروز ہوا اور مدینہ طیبہ میں روپوش بھی ہوا. 63 سال کی زندگی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر تمام انسانوں کے سامنے گزاری, اور اس کے بعد جب میرے آقا تشریف لے گئے. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو, دنیا کا تو دستور یہ ہے کہ دولہا چلا جائے تو کرسی ہٹا دی جاتی ہے, دولہا چلا جائے تو زیب و زینت ختم کر دی جاتی ہے, اور لائٹنگ ہٹا دی جاتی ہے, پھول نکال لیے جاتے ہیں.
हैं। मैं ये पूछता हूं, अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए कायनात सजाई गई थी, जमीन और आसमान सजाए गए थे, सितारे और चांद और सूरज बिछाए गए थे, तो अब मैं ये पूछता हूं, मुस्तफा अगर चले गए तो ये सब चीजें अभी बाकी क्यों है? ये जमीन अभी क्यों है? ये आसमान क्यों है? ये तारे अभी क्यों चमक रहे हैं? ये चांद क्यों झिलमिला रहा है? ये सूरज अभी क्यों चमक रहा है? ये सारी चीजें ऐ मुसलमानों, इन अशिया से अगर तुम पूछोगे तो ये बबांगे दुहल कहेंगे, सूरज भी कहेगा, चांद भी कहेगा, तारे भी कहेंगे, जमीन और आसमान भी कहेंगे। ऐ अकल के अंधे, जरा आंख खोल और देख, दूल्हा गया नहीं, रूपोश हुआ है, सल्तनत उसकी महशर तक कायम है। वो दूल्हा सिर्फ रूपोश हुआ है, यही तो सुन्नियों का अकीदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, या रसूल अल्लाह मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अज़ीज़ान गिरामी, ये है शान मुस्तफ़ा। आप, ये हमारा मुस्कुराना, ये हमारा चहचहाना, ये सब मुस्तफ़ा की बदौलत है, उन्हीं की बरकत है। ये जमीन जो बाकी है मेरे मुस्तफ़ा के नाम से बाकी है। और दूसरी बात ये भी मैं बता दूं, बाज लोगों को दलील के तौर पर नहीं बल्कि उनको समझाने के लिए, बादशाह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम बादशाह आजम कहते हैं। आज भी अगर हमारे दिलों पर किसी की हुकूमत है तो वो सिर्फ सल्तनत मुस्तफ़ा है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। हाँ, एक बात ये भी, किसी ने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर बैठे हुए थे, तकरीर के दौरान कहा कि मौजूदा सरकार ऐसी है, मौजूदा सरकार, गवर्नमेंट को सरकार कहते हैं, आपने बरजस्ता कहा सरकार का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, यह गवर्नमेंट हो सकती है, सरकार सिर्फ मदीने वाले ताजदार का नाम है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम सरकार का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अजीजान गिरामी, जुमले बदलो, और आज भी अगर हुकूमत हमारे सीनों पर किसी की है, वो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। देखिए आप, 14 सदियां बीत गई, हमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाना नहीं पाया और ना ही उनके जमाने में उनके दीदार से मुशर्रफ हुए, लेकिन 14 सदियां गुजरने के बाद भी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के हर बच्चे में यह जज्बा मौजूद है। नाम लेकर के तो देखो बच्चा गर्दन देने को तैयार है। ये मोहब्बत, ये इताअत किसके साथ हो सकती है? बादशाह के साथ हो सकती है, और वो भी ऐसा बादशाह जो सिर्फ सरों पर हुकूमत नहीं करता, दिलों पर हुकूमत करता है। और आला हज़रत ने यही तो कहा था, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़ना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। और अदीब लायलपुरी कहता है, शायर हैं, यूं कहते हैं, एक शहंशाह ने बख्शे हैं समरकंद बुखारा किसी महबूब के रुखसार के दिल पर। एक बादशाह अपनी महबूबा के रुखसार पर तिल, उस पर समरकंद और बुखारा 2 शहर उसने बख्श दिए, इनाम में दे दिए। अब वो शायर कहता है, एक शहंशाह ने बख्शे हैं समरकंद और बुखारा किसी महबूब के रुखसार के तिल पर, मगर ऐ सैयद आली तेरी नामूस तेरी अजमत पर एक नहीं लाखों हैं कुर्बान गए इश्क के हर कूच व बाजार में, सर अपना हथेली पे लिए करने को है तैयार, सर अपना हथेली पर लिए हैं करने को निसार। अजीजान गिरामी, ये मेरे मुस्तफा की शान है। अगर बादशाहत हो तो ऐसी हो कि रूह पर भी हो, कल्ब पर भी हो। आज मैं शान मुस्तफा के सिलसिले में ये भी बात अर्ज करूं, दुनिया का एक कानून ये भी हमने देखा, आपका शहर तो हेरिटेज कहलाता है, बादशाहों का, राजे महाराजाओं का शहर है, और हो सकता है तारीख में तो पढ़ा होगा, आप तो नहीं देखा हो, बादशाह की कुर्सी लगती है और अगल बगल में वजीर भी होते हैं, वजीरों का भी दरबार हुआ करता है। और जब बादशाह उठ जाता है तो वजीर नहीं बैठते, वजीर भी उठ जाते हैं, ये बेअदबी समझी जाती। बादशाह जब कुर्सी पर है तो उसके पहलू में वजीर होते हैं, और जब तक वजीर बैठे हैं, ये बादशाहों का निजाम होता था कि जब तक वजीर पहलू में बैठे हैं, इस बात की दलील होती कि इसकी बादशाहत कायम है। कोई भी रियाया आए और सवाल करे, और अगर वजीर चले गए तो यह कहा जाता कि नहीं, अब बादशाह छुट्टी पर जा रहे हैं, सल्तनत उठाई जा रही है, कामों काज खत्म किए जा रहे हैं। क्योंकि वजीर जो होते हैं वो इस बात की अलामत होते हैं कि रियाया अपनी हाजतें बयान करने के लिए आ सकती है, सल्तनत का दरवाजा खुला है, इस बात की अलामत होती जब भी वजीर बैठा करते। ये दस्तूर हुआ करता। अब आओ मैं बताऊं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी पाक में इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे 4 वजीर अता किए। कितने? 4 वजीर अता किए, 2 आसमान में और 2 जमीन में।
आसमान के मेरे वजीर जिब्राइल और मीकाइल हैं और जमीन पर मेरे दो वजीर अबू बकर और उमर हैं। और सारी हदीसें पढ़ना, हदीस के रावी यही कहते हैं मुस्तफा आए, अबू बकर और उमर साथ में आए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, अबू बकर उमर पहलू में थे। यही हदीसों में अक्सर आपको मिलेगा। कोई महफिल ऐसी नहीं मिलती जहां हजरत अबू बकर और हजरत उमर ना हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर महफिल में हाजिर बाश। मेरे अजीजों, यह हम सुन्नियों का अकीदा भी है और हमारा यह विजदान कहता है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शहंशाह कौनैन है, बादशाह आजम है। जब मदीने की धरती पर थे तो अबू बकर व उमर रदियल्लाहु अन्हुमा वजीर की तरह आपके साथ साथ रहते। लेकिन जब मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दारे फानी से कूच फरमा गए, रहलत फरमाए, और वो बुक़ाए नूर जिसमें मेरे आका आज आराम फरमा है, रोज़ा रसूल गुंबद खतरा के नीचे जहां मेरे आका आराम फरमा है, मेरे आका के विसाल के बाद तरतीब तो देखें। हुजूर के पहलू में पहली मर्तबा हुजूर के बाद अगर कोई दफन होता है तो अबू बकर सिद्दीक दफन होते हैं। चंद सालों के बाद दूसरा अगर कोई दफन होता है तो हजरत उमर दफन होते हैं। और कोई नहीं दफन हुआ। हुजूर की ज़ौजा हजरत आयशा कहती है, मैं दफन होना चाहती थी, ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन अल्लाह की मर्जी ये थी कि हजरत उमर ही वहां दफन हो। और उसके बाद वो दीवार बंद कर दी गई। अब उस हुजरा पाक में मेरे आका आराम फरमा है और पहलू में अबू बकर व उमर आराम फरमा है। अब मैं कहना यह चाहता हूं, दुनिया का दस्तूर यह कहता है बादशाह के अगल बगल वजीर हैं तो ये इस बात की अलामत होती है कि सल्तनत कायम है और रियाया अपनी हाजतें लेकर आ सकती है। मेरे मुस्तफा का दरबार मदीने में आज भी इस बात की अलामत बना हुआ है। ऐ सुन्नियों, ऐ मुसलमानों, आओ हाजतें लेकर, इसलिए कि बादशाह अब भी कुर्सी शहंशाहत पर बैठा है और बगल में अबू बकर व उमर वजीर बनकर के आज भी तशरीफ फरमा है। अज़ीज़ान मुकर्रम, बादशाहत आज भी कायम है और वजीर अब भी पहलू में आराम फरमा है। इतना ही नहीं, मेरे आका फरमाते हैं जब सूर फूंका जाएगा कयामत के दिन और सारे लोग अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे, हुजूर फरमाते सबसे पहले जो अपनी कब्र से उठेगा वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते मैं उठूंगा, मेरे बाद अबू बकर और उमर उठेंगे। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महशर का मैदान भी किसकी शान से बयान करते हैं। इरशाद फरमाते हैं मैदान महशर कायम होगा, मैं इस हालत में आऊंगा कि मेरा एक हाथ अबू बकर के कंधे पर होगा, दूसरा हाथ उमर के कंधे पर होगा। महशर के मैदान में भी रसूल इस हाल में तशरीफ ला रहे हैं कि हर कहने वाला कहेगा फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। क़यामत के दिन भी ये बताया जाएगा कि आज शान है अगर किसी की तो सिर्फ शान मुस्तफ़ा है। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान पाक के सिलसिले में मैंने सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलाम की हयात से एक चीज ली थी। दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं, रहम व करम में बेमिसाल नबी, सजूद व सखा में बेमिसाल नबी। एक बार हजरत मूसा अलैहि सलाम के साथ ये वाक़या पेश आया कि कारून जो बहुत खजानों का मालिक था, बड़े पैसे वाला था, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ज़कात दे देना। ज़कात उनके जमाने में उनकी उम्मत पर जो ज़कात फर्ज थी वो 1/4 यानी 25% देना पड़ता। अब कारून के खजाने बहुत थे, 70 ऊंटों पर तो सिर्फ खजानों की चाबियां रखी जाती थी, इतना मालदार था। उसने कहा मेरे लिए रियायत कर दी जाए। आपने अल्लाह की बारगाह में सिफारिश की और रियायत यूं कराई कि 1000 में 1 रुपये दे दे। इतनी आसानी कर दी गई। उस हिसाब से भी जब उसने कैलकुलेट किया तो कई खजाने सिर्फ ज़कात में जा रहे थे, देने का इरादा नहीं हुआ। माल बड़ी खतरनाक चीज है, कभी किसी के यहां आ जाए तो कभी दीन और ईमान भी ले जाती है, अखलाक और किरदार भी ले जाती है। लेकिन दुआ यह करना माल आए तो उस्मान गनी का माल आए, अबू बकर सिद्दीक का माल आए, फिर करोड़पति भी बनो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अल्लाह और रसूल से गाफिल करने वाला माल नहीं आना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उसने क्या किया, कारून ने एक औरत को पैसा दे करके जिना का इल्जाम लगाने के लिए महफिल में हाजिर किया और कहा कि जब मैं इशारा करूं तो कह देना मेरे पेट में मूसा का बच्चा पल रहा है। नबी पाक पर तौहीन, इल्जाम, बहतान। औरत बारगाह में हाजिर हुई, सब मजमे में कारून खड़ा हुआ और पूछा जिना की क्या सजा है मेरा। मूसा अलैहिस्सलाम ने यूं कहा कि उसको पत्थर मार करके हिलाक कर दिया जाएगा। उसने कहा अगर आप करें तो माज़अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। अल्लाह के नबी, कोई छोटा ऐब भी नबियों पर नहीं आ सकता।
زنا بہت دور کی چیز ہے. اس نے اشارہ کیا عورت کو کہ کھڑی ہو جا, بتا تیرے پیٹ میں کس کا بچہ ہے. وہ کھڑی تو ہوئی لیکن بول نہ سکی, تھر تھر کانپتی رہی. اور اس کے بعد کہا مجھے قارون نے پیسے دیے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے. جب یہ بات سنی موسیٰ علیہ السلام کو اتنا جلال آیا, آپ نے زمین کو حکم دیا اے زمین پھٹ جا اور اسے نگل جا. زمین پھٹ گئی. قارون زمین کے اندر دھنستا رہا. دھیرے دھیرے اس کے پیر گھس گئے, کمر تک آ گئی. اس وقت اس نے کہا موسیٰ تم مجھے زمین میں دھسا کر میرے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے رکوا دیا, پھر حکم دیا اے زمین اس کے سارے خزانوں کو نگل جا. زمین پھٹ گئی, سارے خزانے تہس نہس ہو گئے. آج مصر کی سرزمین پر فیوم ایک جگہ ہے, وہاں پر بحیرہ قارون ایک جگہ ہے جہاں پر یہ سارے خزانے دھسا دیے گئے. اب وہاں ریت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا, ریت ہے یا پانی. اب قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے دھسانے کا حکم دیا. زمین نگلتی چلی گئی, نگلتی گردن تک آنے پر اس نے پکارا اے موسیٰ معاف کر دو, اے موسیٰ معاف کر دو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی طرف توجہ بھی نہیں فرمائی کیونکہ اس نے زنا کی تہمت لگائی. اور تھوڑی دیر میں وہ زمین میں دھس گیا اور ختم ہو گیا. ایک واقعہ اپنے ذہن میں یہ رکھو, موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان پر تہمت لگایا اور اس نے انجام دیکھ لیا. اب یہاں پر آئے مکہ مکرمہ کی سرزمین, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے والے مشرکین تلواریں سونتے کھڑے ہوئے. حضور ان کے درمیان سے نکل کر کے مدینے کے راستے پر چلے گئے. اور مدینہ طیبہ جب جانے لگے, عرب کے بڑے بڑے رئیسوں نے اعلان کیا کہ جو محمد اور ان کے ساتھی ابو بکر کو ڈھونڈ لائے اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. بڑے مہنگے ہوا کرتے. اب ڈھونڈنے کے لیے لالچی لوگ ہر جگہ پھیل گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے راستے سے مدینے کی طرف جا رہے تھے جو عام راستہ نہیں تھا. پھر بھی ایک شخص سراقہ نام کا حضور کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچی گیا. تیر اور ترکش اس کے پاس تھے. کمان میں تیر ڈالا اور تیر لگانے لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے قریب آنے لگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بہو اسی طرح اس کی طرف دیکھا اور فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے. زمین پھٹ گئی. سراقہ گھٹنوں تک اندر چلا گیا, گھٹنوں تک اندر چلا گیا. اب اس کے بعد اس نے پکار کر کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو پوری زندگی دیکھا, آپ شریف ہیں, ابن شریف ہیں, ابن شریف ہیں. آپ کے باپ آپ کے دادا سب جود و سخا اور کرم والے لوگ ہیں. مجھے معاف کر دیں, مجھے معاف کر دیں, میں لالچ میں آ گیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھسائے نہیں, زمین سے کہا اے زمین سراقہ کو چھوڑ دے. جو جان لینے آیا حضور نے کیا فرمایا, سراقہ کو چھوڑ دے. زمین ہٹ گئی اور سراقہ کے پیر نکل آئے. وہ جب نکل آئے باہر چلنے لگا. میرے آقا اپنا سفر طے کر رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد سراقہ کی نیت پھر خراب ہوئی, دوبارہ پھر حضور کا پیچھا کیا. حضور کا پیچھا کرتے ہوئے قریب آیا. حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ پھر آ گیا. میرے آقا نے پیچھے دیکھا اور فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے. دوبارہ زمین پھٹ گئی. اب کمر تک دھس گیا, کمر تک دھس گیا. اور اس کے بعد پھر چلانے لگا, رونے لگا اے محمد آپ کریم ابن کریم ہیں, سخی ابن سخی ہیں, آپ شریف النفس ہیں, آپ سے کبھی کسی نے برائی نہیں دیکھی, مجھے معاف کر دیں, مجھے معاف کر دیں. میرے آقا نے پلٹ کر کے دیکھا اور کہا زمین سراقہ کو چھوڑ دے, زمین سراقہ کو چھوڑ دے. زمین پھر پھیل گئی اور سراقہ کے قدم وہاں سے نکل گئے. ایک طرف عطا ہی عطا ہے, یہ ہے شان مصطفیٰ. میرے عزیزوں سراقہ کو تو اب جانا تھا, چلا گیا. تھوڑی دور جانے کے بعد تیسری بار پھر نیت خراب ہوئی. ایک ہے میرے مصطفیٰ آزادی پہ آزادی دیتے ہیں اور دشمن پھر حملہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. تیسری مرتبہ آ گیا کہ آپ کسی اور راستے سے آ کر پکڑ لوں, 100 اونٹ کہاں چھوڑوں گا. لالچ. میرے آقا نے تیسری مرتبہ دیکھا, پھر فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے. زمین پھٹ گئی, اب گردن تک چلا گیا. اب تیر اور ترکش توڑ دیا اور کہا اب سچی توبہ کرتا ہوں, اب تو مجھے معاف کر دو. اب سنو میرے عزیزوں, میرے آقا نے اب کیا کیا, اب کیا کیا. آپ صرف چھوڑا نہیں بلکہ دیکھا اور کہا سراقہ تو پیچھے سے پیچھے لگا ہوا ہے صرف 100 اونٹ کے لیے. 100 اونٹوں کے انعام کے چکر میں تو مجھے گرفتار کرنے آیا, لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ بادشاہ کے کنگن آنے والے ہیں.
कैसर और किसरा बादशाह उस जमाने के सुपर पावर ताकतों का नाम था। जिस तरह आज अमेरिका और रशिया को कहते हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन कहा जाता है उस जमाने में ईरान और रोम को सुपर पावर कैसर और किसरा कहा जाता था। और उन बादशाहों के यहां सोने के कंगन पहने जाते जो दुनिया के सबसे महंगे। और वो सुराका को मेरे आका फरमा रहे, मैं तेरे हाथों में कैसर और किसरा के कंगन देख रहा हूं। इतना सुनना था, उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदन रसूलुल्लाह। वो कलमा तैयबा पढ़ा। अब वो जो गिरफ्तार करने आया था दामने इस्लाम में आ गया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी जान निछावर करने को तैयार। अब वो सहाबी रसूल हैं, उनकी बारगाह में हम एक जुमला भी नहीं कह सकते। अजीजान गिरामी, यही शान मुस्तफा मुझे अर्ज करनी है। कहीं लोग मारे जाते हैं या अगर किसी नबी को जलाल आया तो हिलाक कर दिए जाते हैं, मगर मेरे मुस्तफा का जूदो सखा ऐसा है कि लोग अगर जान भी लेने आए, मेरे मुस्तफा उन्हें माफ करके हमेशा अपनी गुलामी में कबूल फरमाते हैं। एक दो नहीं, वो उमर इब्ने खत्ताब जो तलवार लेकर मेरे आका की गर्दन मारने जा रहे थे, लेकिन करीब पहुंचने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तलवार रखी और अपनी गर्दन भी रख दी और हमेशा के लिए मेरे आका के होकर रह गए। एक दो नहीं, हजरत खालिद बिन वलीद जो हुजूर के मुकाबले में जंगे उहद लड़े और वहां पर मुकाबला किया। अबू सुफियान कितनी जंगे लड़े, लेकिन आखिर में मेरे आका की गुलामी में आ ही गए, इसलिए कि चेहरा ही कुछ ऐसा था मेरे आका का। दुश्मन भी देखता तो कहता ये झूठे का चेहरा हो नहीं सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अब जो बात मैं कह रहा हूं, सिर्फ मेरे आका ने फरमाई नहीं दिया कैसर और किसरा के कंगन। हुजूर की वफात हुई, अबू बकर सिद्दीक की भी वफात हो गई, खिलाफत फारूकी आई, हजरत उमर का जमाना था। उस जमाने में इस्लामी फौजें ईरान पर चढ़ाई की और रोम पर भी हमला किया। कैसर और किसरा दोनों की हुकूमतें खत्म हुई और वहां से जो माले गनीमत था वो मदीना लाया गया। कैसर और किसरा के वो कंगन भी लाए गए। लेकिन आपको एक बात बता दूं, हजरत सुराका रदी अल्लाह तआला अन्हु एक बार हजरत उमर की खिलाफत के जमाने में बहुत शदीद बीमार हुए। इतने शदीद बीमार हुए कि लोग आखिरी बार उनको देखने के लिए आने लगे कि अब इनकी वफात करीब है। जब लोग जमा हुए घर में, हजरत सुराका ने जलाल में कहा, क्यों आ रहे हो तुम लोग, सब वापस जाओ, मैं मरने वाला नहीं हूं, तुम समझ रहे हो मैं मर जाऊंगा। लोगों ने कहा आपकी हालत बहुत नाजुक है, वफात करीब आ चुकी, आपकी ऐसा नज़ा का आलम लगता है। हजरत सुराका ने कहा खबरदार, मेरी मौत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक मैं अपने हाथ में कैसर और किसरा के कंगन ना देख लूं। इसलिए कि किसी और ने नहीं कहा, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया। उनकी तबीयत सही भी हुई, सेहतयाब भी हुए और हजरत उमर के जमाने में कैसर और किसरा को फतह किया गया और वो कंगन लाए गए, हजरत उमर की बारगाह में पेश किए गए। हजरत उमर ने कहा मैंने रसूलुल्लाह से ये सुना था कि ये कंगन सुराका के हाथ में डाले जाएंगे, ये ले जाओ है मुसलमानों, ये अमानत है। और ले जाकर के हजरत सुराका को पहनाया गया। मेरे मुस्तफा की जुबान से जो बात निकली वो होकर रही, चाहे दिन बर्बाद हो, साल बर्बाद हो, 100 साल बाद हो, लेकिन इतनी बात याद रखना, जमीन टल सकती है, जमाना टल सकता है, मेरे मुस्तफा का फरमान कभी टल नहीं सकता। हजरत सुराका को कंगन मिलने के बाद फिर उनकी वफात भी हुई। अजीजान गिरामी वक़ार, मैं गुफ्तगू तवील न करते हुए अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। शान मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये है कि उनका खुदा खुद बयान करे और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुनिया में शान ये थी। लोगों ने हातिम ताई की सखावत बयान की। हातिम ताई के कई दरवाजे थे, जिस दरवाजे से आदमी जाता उसे हातिम ताई दे देता था, नवाजता था। लेकिन लोगों ने कहा रसूल पाक की बारगाह में जब कभी कोई आता तो एक ही दरवाजा था। लोगों ने यह कहा इधर एक दरवाजा और हातिम ताई के 7 दरवाजे। किसी आशिक ने क्या खूब जवाब दिया, ऐसा कैसा हो सकता, सखी हैं, हातिम ताई से बड़े सखी हैं, उसके तो 7 दरवाजे थे, इनका तो एक दरवाजा था। आशिक रसूल ने कहा मियां हातिम ताई के 7 दरवाजे इसलिए थे कि एक दरवाजे से पेट नहीं भरता साइल का, दूसरे दरवाजे पर जाता, दूसरे में पेट नहीं भरता, तीसरे पर जाता, तीसरे में पेट नहीं भरता, चौथे में जाता। वो 7 दरवाजों के चक्कर इसीलिए लगाता कि एक दरवाजे पर पेट नहीं भरता। मेरे मुस्तफा का एक ही दरवाजा ऐसा है, इतना दिया जाता है कि अब साइल के पास दामन भी तंग होता है। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। इसमें एक बात मैं अर्ज कर दूं, बड़ी लगती हुई बात है, मीलाद करीब आ रहा है, हम सब के लिए इलाज भी है, दवा भी है। मैं तकरीबन हर मीलाद में इस हिकायत को बयान करता हूं। सआदतुद्दारैन में मौजूद ये हिकायत ईमान अफरोज है। एक गरीब आदमी, मुफलिस आदमी, कर्ज में डूबा हुआ, परेशान हाल, कई लोगों के कर्जे लिया हुआ आदमी था
اور اس کے جو قرضدار تھے انہوں نے پیسے مانگے، جب وہ دے نہیں سکا تو قاضی اسلام جو اس وقت تھے ان کے پاس مقدمہ کر دیا کہ یہ ہمارے پیسے لیتا ہے، کھا جاتا ہے، دیتا نہیں۔ قاضی نے بلایا اور کہا کیوں نہیں دیتا؟ کہا غریب آدمی ہوں، پیسے نہیں ہیں۔ کہا یہ بہانہ نہیں چلے گا، ان لوگوں کے جو تو نے قرضے لیے، قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ جو آتم ہتیا کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، سن لو، بزدل نہ بنو، جان تمہاری بڑی قیمتی ہے، قرض میں اگر آج ڈوبے ہو، میاں اندھیرا آنے کے بعد اجالا بھی رب ذوالجلال ہی لاتا ہے۔ زندگی میں اگر اندھیرا آیا تو ڈرنا نہیں، کل کی صبح ہونے والی ہے، سورج تو نکلے گا۔ اب وہ قرضدار کو قاضی نے کہا 3 دن کا ٹائم لیتا ہوں، اگر ان کا قرضہ دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تجھے جیل میں ڈال دوں گا، جیل میں بھیج دوں گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیوی تھی، روتا ہوا باہر نکلا، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا بات؟ بتایا ایسا ایسا معاملہ ہے، قرض میں پریشان ہوں۔ اس بزرگ نے کہا کوئی بات نہیں، دنیا میں تجھے اگر تکلیف ہوئی ہے تو ایک کام کر، رات کو جا، نماز عشاء کے بعد کسی ایک اندھیری کوٹھری میں بیٹھ کر کثرت سے میرے آقا پر درود بھیج، حضور کو یاد کر اور اپنے غم کی داستان حضور کو ہی سنا، ان کا دربار آج بھی کھلا ہے۔ اس نے اس بات میں ہمت محسوس کی اور گھر آیا، رات کا وقت جیسی ہوا، نماز عشاء کے بعد کمرہ بند کر کے ایک اندھیری کوٹھری میں رونے لگ گیا۔ اور جب کسی پر غم آ جاتا ہے تو بے اختیار آنسو بھی نکلتے، درد اس طرح کا تھا کہ کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی، بیوی بچوں کو پالے کیسے اور قرضہ ادا کیسے کرے۔ روتا روتا درود تو پڑھتا رہا، اور جب کافی رات ہو گئی، آنکھ لگ گئی، وہیں گر گیا، بستر پر لمبا ہو گیا۔ اور میرے عزیزو یہی وہ رات تھی جب خواب میں تاجدار مدینہ تشریف لائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ اللہ، وہ آفتاب رسالت، چمکتا ہوا چہرہ، گلاب کی پنکھڑیوں والے لب، جب میرے آقا تشریف لائے یہ کھل گیا اور خواب میں ہی میرے آقا کے قدموں میں گرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے میرے غلام، کیا تو نے مجھے یاد کیا؟ کیا تو نے مجھے پکارا؟ ایک بات ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، محمد کو ہم غم گساروں میں ڈھونڈو، محمد کو ہم بے قراروں میں ڈھونڈو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کا دل ٹوٹ جائے اس کے ہاں تشریف لاتے ہیں۔ اب اس غریب نے رونا شروع کیا، آقا میرے حال سب آپ پر آیا ہیں، آپ جانتے ہیں میں مفلس آدمی، غریب آدمی، تنگ دست آدمی۔ یہ حضور کی وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ ہے، حضور کی وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ۔ رونے لگا، کہا کہ میں قرض سے پریشان ہوں، قاضی نے مجھے کورٹ میں بلا کر کے کہا 3 دن میں اگر قرضہ نہیں دے گا تو جیل میں ڈال دوں گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب عطا ہیں، وہ کسی کو مایوس نہیں کرتے۔ ارشاد فرمایا ایک کام کر، کل صبح اٹھنے کے بعد شہر میں چلے جانا، شہر میں بادشاہ کا ایک وزیر ہے، اس کا فلاں نام ہے، وہ میرا بڑا عاشق ہے، میرا بڑا عاشق ہے، اس کے پاس جا کر کے کہہ دینا کہ تجھے رسول اللہ نے بھیجا اور جتنے مال کی ضرورت ہے اس سے لے لینا۔ خواب میں میرے آقا نے فرمایا۔ اب اس غریب نے، اس مفلس آدمی نے یہ پوچھا، یا رسول اللہ، بادشاہ کے وزیر کا دربار بڑا، لوگ بڑے آتے ہیں، اگر میں جاؤں، پہلی تو میری کوئی حیثیت نہیں، میں غریب فقیر آدمی، اور کہہ دوں کہ رسول اللہ نے بھیجا، وہ اگر پوچھے گا ثبوت تو میں کیا ثبوت دوں، کوئی پروف، کیا میں پروف دوں؟ سنیے میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ تجھ سے سوال کر لے تو اتنا کہہ دینا، اس کے اور میرے بیچ میں ایک راز کی بات ہے جو کوئی نہیں جانتا۔ حضور نے راز کی بات بیان کی، جو وزیر ہے اس کا ایک راز ہے جو میں تجھے بتاتا ہوں، اس نے آج تک اپنی بیوی کو نہیں بتایا۔ وہ روزانہ رات کو سونے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک 1000 بار مجھ پر درود بھیجتا ہے، ہر رات کو چھپ کر کے 1000 بار درود بھیجتا ہے۔ لیکن اس کے پاس جانا تو یہ کہنا کہ اے وزیر، کل کی رات تو نے درود پڑھنا بھول گیا اور سو گیا غفلت میں، کل کی رات تو نے درود نہیں پڑھا، جا کر کے اتنی بات کہہ کے میرے آقا نے فرمایا اب یہ غریب آدمی وزیر کے دربار میں آیا، اور آنے کے بعد کہا کہ میں آپ سے اپنی حاجت لے کر کے آیا ہوں، مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ وزیر نے کہا کہ میاں آج لوگ بڑی بات کرنے لگ گئے، مانگنا بھی ہے تو صحیح سے نہیں مانگتے، ایسی بات کرتے ہیں، حضور نے بھیجا، کیسے تو کہتا ہے؟ اس فقیر نے کہا، بڑے اس کو یقین تھا، اس نے کہا ہاں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا، روزانہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے تو 1000 بار درود پڑھتا ہے، اور کل کی رات بھول گیا اور غفلت میں سو گیا،
اتنا سنتے ہی وہ اپنی کرسی سے اچھل آیا اور کہا یہ بات میں نے اپنی بیوی کو تک نہیں بتائی, کسی کو نہیں معلوم, اور اگر تو جانتا ہے تو آج تو میں کامیاب ہو گیا, آج تو میں کامیاب ہو گیا. اب مجھے یقین ہوا کہ میرا درود حضور تک پہنچ بھی رہا تھا, میرے آقا سن بھی رہے تھے. اے آنے والے بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا میری یہ حاجت ہے. اس وزیر نے کہا ایک دو نہیں, میرا پورا خزانہ تیرے لیے ہے. آج تو نے جو بشارت لائی ہے, آج جو خوشخبری لائی ہے, وہ میری زندگی کی معراج ہے. جس مصطفیٰ کے لیے میں رات رات بھر بیٹھ کر کے درود پڑھتا تھا, ایک غریب نے میرے مصطفیٰ کی بشارت میرے گھر تک لائی ہے. عزیزان گرامی وقار, وہ خوش ہو کر بہت سارے مال سے اسے نوازا. سنو, ابھی واقعہ ختم نہیں ہوا, اصل بات تو یہاں شروع ہوتی ہے. اب وہ لے کر کے آیا, 2 دن بھی نہیں گزرے تھے, قاضی اسلام کے پاس آیا اور قاضی صاحب سے کہا ان قرضداروں کو بلاؤ جو مجھے بار بار قرض کا تقاضا کرتے ہیں, مال کا تقاضا کرتے ہیں. انہیں بلایا گیا. قاضی اسلام عدالت کی کرسی پر بیٹھے اور اس کے بعد اس مفلس اور غریب نے کہا آج جس کا جتنا قرض ہے سب دینے کو تیار ہوں, مال بھی میرے پاس ہے, پیسہ میرے پاس ہے, سب دے دوں گا. قاضی نے اس کی بات دیکھی اور سنی تو کہا بیٹھ جا کرسی پر تھوڑی دیر کے لیے. تھوڑی دیر بٹھانے کے بعد اب قاضی جو مقدمے میں شروع میں 3 دن پہلے جیل کی دھمکی دیا تھا, اب کہتا ہے اے مفلس غریب آدمی, آج کی عدالت میں فیصلہ بدل گیا ہے, تیرا قرض میں اپنی جیب سے ادا کروں گا, تیرا قرض میں اپنی جیب سے ادا کروں گا. وہ کھڑا ہو گیا, پوچھا 3 دن پہلے تو تم مجھے جیل میں ڈالنے کی دھمکی دے رہے تھے اور آج اپنا قرضہ, میرا قرضہ تم اپنی جیب سے دینا چاہتے ہو؟ یہی بات 3 دن پہلے بھی کر سکتے تھے. قاضی اسلام کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں در حقیقت 3 دن پہلے میں تجھے جانتا پہچانتا نہیں تھا. جب یہاں سے تو چلا گیا, رات کو جب سویا, میرا مقدر جگہ میرے آقا تشریف لائے, خواب میں میرے آقا تشریف لائے اور تیری طرف دکھا کر کے میرے آقا نے فرمایا اے قاضی اس کا فیصلہ نرم کر دے, یہ غریب میرا امتی ہے, یہ آج مفلس ہے, اس کے لیے نرمی کر. اگر تو اپنے مال سے قرض ادا کرے گا تو میں اللہ کی جنت میں تجھے محل عطا کروں گا. اے غریب, اے مفلس, میں یہ سودا تیرے ہاتھ نہیں بیچنا چاہتا, میں تیرا قرض خود اپنے ہاتھوں سے ادا کروں گا. اب قاضی اسلام بتاؤ, کسی کورٹ کا جج کھڑا ہو کر کے کسی مجرم کی طرف سے صفائی دے رہا ہو اور اپنا قرضہ بھی دے رہا ہو, ایسا سننے کو نہیں ملتا. جب قاضی اصرار کرنے لگا اور یہ مفلس آدمی غریب آدمی خود دینے پر اصرار کرتا رہا, یہ دونوں کی تکرار چلتی رہی اور جو مجمع میں قرضدار بیٹھے ہوئے تھے سب اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے. کہا قاضی صاحب آپ بھی رہنے دیں, یہ بھی رہنے دیں, ہم نے اپنا قرضہ معاف کر دیا اور اب بھی اس کو اگر ضرورت ہے تو ہم زندگی بھر اس کو قرض دیتے رہیں گے. ہمیں معلوم نہیں تھا کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس کا یہ مقام ہے. عزیزان گرامی, وہ عدالت کے اس جلسے سے نکلا شاداں و فرحاں ہو کر کے, خوشحال ہو کر کے. اسی واقعے کی طرف میں اشارہ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں, وہی تو دربار ہے, وہی تاجدار مدینہ ہے جن کی سخاوت کا عالم یہ ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا. اے مسلمانوں, میلاد مصطفیٰ آ رہی ہے, اپنے غموں کی داستان اگر کسی کو سنانا ہے تو اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ کو سنایا کرو, حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کرو. یا رسول اللہ, آپ کی غریب امت آج ان پر ظالم اگر سوار ہیں تو ان کا ظلم آپ کی دعا سے ٹل سکتا ہے. میرے آقا اگر رحم فرمائے, اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں, یقیناً یہ حالات جو ابتر ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. عزیزان گرامی, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. یہ شان مصطفیٰ ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ کائنات میں مسلمانوں کے لیے آج بھی وہ دروازہ کھلا ہے. ہم کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھائیں, ادھر ادھر جائیں اور اپنے غموں کی داستان کبھی اس کو سنایا, کبھی اس مالدار کو سنایا اور ذلیل و خوار ہو کر کے نکلتے رہے. ایک دربار میرے آقا کا ایسا ہے جہاں چور بھی چھپتا ہے, میرے آقا اس پر دامن رحمت ڈال دیتے ہیں. ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھی دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. عزیزان گرامی وقار, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان پاک کبھی ختم نہیں ہوگی. بیان نامکمل ہی رہے گا, اس لیے کہ جن سب کے قلم ٹوٹ گئے اور یہاں پر صفحے اس کے صفحے سیاہ ہو گئے مگر شان رسالت بیان نہ ہو سکی. آپ کو میں شعرائے بارگاہ رسالت کی بات عرض کروں. میرے آقا کی شان میں کبھی حسان بن ثابت یوں کہتے تھے, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ سے زیادہ حسین یا رسول اللہ میری
آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں, کوئی صرف بریلی والا نہیں, صحابی رسول کہہ رہے ہیں آج سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں. یا رسول اللہ, حقیقت تو یہ ہے آج سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں. یہ حسان بن ثابت کہہ رہے تھے. اور امام شرف الدین بوصیری اسکندریہ کی سرزمین سے یوں کہتے ہیں, هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. کبھی کسی شیرازی نے ایران کی سرزمین سے پکارا, لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اور سادی شیرازی نے کہا, بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور فارسی کے مشہور شاعر عاشق رسول علامہ جامی کہتے ہیں, تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ, تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ, دلم پج مردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ, چوبازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن محروم جامی را درا آ یا رسول اللہ. شاعروں نے اپنی اپنی بساط کے مطابق عرض کیا. اب آؤ, وہ شاعر مشرق قلندر لاہوری بھی جب پکارتا ہے اقبال اپنی زبان میں یوں کہتا ہے, بارگاہ مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے. سارے شاعر مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے. اب آؤ, شاعروں کا شاعر, کلاموں کا کلام, اماموں کا امام, بریلی کا تاجدار بھی بارگاہ مصطفیٰ میں شان بیان کرتے ہوئے یوں کہتا ہے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن, سزائے محن پہ ایسے منن, یہ امن و امان تمہارے لیے, اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تمام تمہارے لیے, خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی, یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے, صبا وہ چلے کے باغ پھلے, وہ پھول کھلے کے دن ہوں بھلے, صبا وہ چلے کے باغ پھلے, وہ پھول کھلے کے دن ہوں بھلے, لوا کے تلے ثنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے لیے, لوا کے تلے ثنا میں کھلے, یا رسول اللہ ہم سب کی زبان تمہارے لیے. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اتنی ہی بات نہیں, شان مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے عاشق رسول کہتا ہے, دنیا والے جو بھونکتے ہیں بھونکنے دو, میرے مصطفیٰ کی شان نہ کبھی کم ہوئی نہ کبھی کم ہوگی. کوئی کتا خارش زدہ اگر میرے مصطفیٰ کی شان میں بھونکتا ہے, ان قریب وہ کھجلی اسے لے کر کے مرے گی, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. یا رسول اللہ, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یا رسول اللہ, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. یا رسول اللہ, اگر کوئی کہتا ہے خبیث النفس مردود زمانہ پاکھنڈی وقت میرے مصطفیٰ کی شان میں اپنی دریدہ ذہنی کہتا ہے, تو اس کے کہنے سے میرے مصطفیٰ کی شان میں ایک نقطہ بھی عیب کا نہیں آ سکتا. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے, یا رسول اللہ, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے, تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. رخ دن ہے یا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شب زلف ہے یا مشک خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بریلی کا امام یوں کہتا ہے, ہمارے گناہ جب بڑھ گئے تو ہمارا شک ہونے لگا کہ اب کیا ہوگا, تب کیا ہوگا. ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا, ڈر تھا کہ گناہوں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا, دی ان کی رحمت نے صدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یہ شان مصطفیٰ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شاعروں نے اپنے اپنے انداز میں کہا ہوگا, لیکن عاشقوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. گستاخوں کو چھوڑیں, وہ اپنے کھجلی میں مرنے والے ہیں, ان قریب دیکھو گے اللہ ان کو کیسے عذاب میں گرفتار کرے گا. وہ آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے. کسی ابھی شاعر نے نام لیا تھا, میں نے توبہ کیا, اس مقدس اور پاکیزہ منبر پر اس خبیث مردود النفس کا کبھی نام تک نہ لیا جائے, کبھی نام نہ لیا جائے, جس کی ماں نے حلال طریقے سے پیدا نہ کیا ہو. منبر رسول پر اس کا ذکر کوئی معنی نہیں رکھتا.
کوئی معنی نہیں رکھتا. گستاخ رسول قرآن کہتا ہے وہ زنا سے پیدا ہوتا ہے. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ سورہ قلم میں اللہ نے فرمایا جو نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے وہ حلال نطفہ ہو ہی نہیں سکتا. جس کا نطفہ حلال نہیں اس کو منبر پر کیسے بیان کیا جائے؟ ہرگز آئندہ کبھی نام نہ لیا جائے. جہاں ضرورت ہوگی ہم نام ذکر کریں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, ان کمینوں اور بدبخت زمانہ کو آج دنیا بھی دیکھ رہی ہے, اپنی ہی قوم سے پیچھا چھڑاتے ہوئے جگہ جگہ منہ چھپاتے ہوئے بھاگ رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ایک عاشق رسول کے لیے اللہ نے ہر میدان کشادہ رکھا ہے. آج آپ نے دیکھا 6 مہینے نہیں گزرے ہوں گے اس خبیث کو آج منہ چھپانے کا کوئی دروازہ نہیں ملتا. لیکن الحمدللہ مجھ فقیر کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملتی. یہ میرا مقام نہیں. بات صرف اتنی ہے جو میرے نبی کی شان بیان کرے گا, مصطفیٰ کا نام لے گا, مولا اسے چاند سے زیادہ بلند بھی کرے گا. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار میں. یہ ایک بات یاد رکھنا ہے سنی مسلمانوں, تمہاری عزت, تمہاری طاقت, تمہاری قوت کا راز صرف یہ ہے کہ محمد سے وفاتوں نے. تو ہم تیرے مولا فرماتا ہے, اس کی ترجمانی یہ اقبال کہتا ہے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے. تم کون سے تخت کی بات کرتے ہو؟ تمہیں بھیک مانگنے کی بھی ضرورت نہیں آئے گی, کسی الیکشن میں ووٹ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی. آپ نے دیکھا ایک عطائے رسول مدینے سے چل کر کے اجمیر کی دھرتی پر آیا. عاشق رسول ہی تو تھا, عاشق رسول, عطائے رسول, آل رسول آیا, کسی سے الیکشن میں ووٹ نہیں مانگا. 800 سال ہو گئے, کرسی ابھی بھی قائم ہے, آج بھی حکومت قائم ہے. یہ حکومت یہ اس طرح سے ظلم سے حاصل کی ہوئی نہیں ہوتی, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وفاداری رسول میں دی جاتی ہے. ایک بات یاد رکھنا, میرا یہ جملہ سن کر کے جائیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں مارے جاؤ گے مولانا, بہت سخت بولتے ہو, مارے جائیں گے, کاٹے جائیں گے, پکڑے جائیں گے, جیل میں بند کر دیے جائیں گے, سب کر لو. میں یہ کہتا ہوں کسی عاشق رسول کو تم مار تو سکتے ہو, مردہ کبھی نہیں کر سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ. یہی جذبہ اللہ جوان رکھے. ہم نے یہ محسوس کر لیا جو اقبال نے آج سے 80 سال پہلے یہ کہا تھا, ان کو ڈر بھی لگنے لگ گیا. نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو, پہلے ہوا تھا ایسے, ایک صحرا سے نکلا ہوا بادیہ نشین روما کے تخت کو پلٹ دیا تھا. سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا, وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اور ظالموں کو بتا دو اب الحمدللہ ہمارے ہر محلے کا جوان ہوشیار ہو رہا ہے. اور تم نے گستاخی کر کے یہ سمجھا ہوگا کہ شان مصطفیٰ کو گھٹا دیا. سورج پر تھوکنے والا اپنے منہ پر تھوک لیتا ہے, اپنے منہ پر تھوک لیتا ہے, سورج کا کچھ نہیں بگڑتا. اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے چاند اور سورج جن کے ناخنوں سے چمکتے ہوں اس کی اجالے کو کبھی کم نہیں کر سکتے, اس کی روشنی کو کیا کم کر سکو گے. وہ مصطفیٰ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کی شان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے, کسی پاکھنڈی کی ایک غلیظ زبان سے کبھی کچھ فرق نہیں پڑتا. ہاں البتہ اتنا ضرور ہوتا ہے جب تم نے چھیڑا ہے ہمارے ایمان کا بخار پھر سے بڑھا ہے. ہاں یہ ناپنے کے لیے ہی کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ابھی مسلمان زندہ کتنے ہیں اور کتنے لوگ ابھی جی رہے ہیں. ان کی ہماری زندگی ناپنے کے لیے قتل و غارت نہیں, روٹی کپڑا چھین کر کے نہیں دیکھا جاتا, ہمیں بے حس کر کے نہیں دیکھا جاتا, بلکہ ہمیشہ حضور کی شان میں توہین کر کے دیکھا جاتا ہے. اس لیے کہ امت زندہ اس وقت تک رہی جب تک میرے آقا کی عزت کی حفاظت کرتی رہی. اور اگر آج یہ آوازیں گونج رہی ہیں جے پور کی سرزمین سے, یہ میدان اگرچہ چھوٹا ہے لیکن تم ہرگز یہ سمجھنا مت کہ تمہاری یہ نعرے اور یہ تمہاری زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ صرف اس میدان میں گونج رہے ہیں, بلکہ رب تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے ایک عاشق رسول کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ میں اپنی مثال بتا دوں. ایک چھوٹی سی مسجد میں رمضان سے پہلے چند لوگوں کے درمیان جذبات بے قابو تھے,
میں نے اس پاکندی کو چیلنج مباہلہ کیا تھا. وہ ایک چھوٹی سی محفل تھی. میں نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری یہ محفل, ہماری یہ آواز اس مجلس سے زیادہ کہیں جا سکتی. لیکن ایک مہینہ نہیں گزرا تھا, امریکہ سے بھی فون آتے ہیں, یو کے سے بھی فون آتے ہیں, نیوزی لینڈ اور افریقہ سے بھی فون آتے ہیں, افریقہ اور پاکستان سے بھی, ہندوستان کے ہر شہر سے فون آتے ہیں, اور کہا جاتا ہے آپ کی زبان سے نکلا ہوا وہ جملہ ہم نے بھی سنا. یہ میں اپنے کمال اور تعریف کے لیے نہیں کہتا, بلکہ اے سنی مسلمانوں, اپنی حیثیت کو پہچانو. زبان سے کہنا تمہارا کام ہے, پہنچانا رب ذوالجلال کی شان ہے. مولا کریم ہے, جب وہ چاہتا ہے تو غریبوں سے بڑے بڑے تختوں کو پلٹ دیتا ہے. اور چند ہی لوگ کسی کی اوقات یاد دلا سکتے ہیں. کبھی اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کی طرف توجہ نہ کرنا کہ ہم سے کیا ہوگا. ایک میدان سے آواز جائے گی تو کیا ہوگا تمہیں پتہ نہیں. کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ, ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ. بات سمجھیں, کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ, گر تم نکل آؤ نعرہ تکبیر کے ساتھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. کسی کی جے وجے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, کسی کی جے وجے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سانس جب تک باقی ہے یا رسول اللہ تمہارا ذکر کرتے رہیں گے. آج سے یہ اس میدان سے ہر مسلمان یہ عہد کر کے اٹھے گا, گھر جاؤں گا بچے کو تربیت بھی دوں گا, اے بی سی ڈی الف با بعد کی بات ہے, پہلے اس کے کانوں میں یہ بات ڈالوں گا, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ میری صلی علی کہتے کہتے. میری شام ہو تو مصطفیٰ کے نام اور صبح ہو تو مصطفیٰ کے نام. جب یہ جذبہ تمہارے بچوں کے دلوں میں آ جائے پھر تم انہیں جنگل میں بھی چھوڑ دینا, تمہارا یہ بچہ درندے شیروں سے بھی کبھی گھبرائے گا نہیں, سبحان اللہ, کبھی نہیں گھبرائے گا. اس لیے کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. رسول اللہ کے دربار کا ادنا کتا بھی ہو وہ پوری دنیا کے شیروں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا, کبھی پرواہ نہیں کرتا, اس لیے کہ اسے اپنی طاقت پر ناز نہیں ہوتا, اپنی نسبت پر اسے فخر ہوا کرتا ہے. آج اے مسلمانوں, تمہارے پاس اگر سیاست نہیں, طاقت نہیں, تخت نہیں, دولت نہیں, کچھ نہیں تو کوئی فکر کی بات نہیں. ایک دولت ایسی ہے جس کی کوئی قیمت لگا نہیں سکتا, وہ دولت ہے عشق مصطفیٰ کی, رسول اللہ کی غلامی کی. یہی تو صحابہ کہتے تھے, ان کے پیبند لگے کپڑے تھے, پیروں میں چپل نہیں تھی, امامہ نہیں پہن سکتے تھے, ٹوٹی ہوئی تلواریں ہوتی تھی, لیکن بادشاہوں کی طرف سے بولیاں لگتی تھی, اے جوان تو ہماری صف میں آ جا, تو محمد کے ہاں فاقہ کشی کرتا ہے, تجھے ایک کھجور پر پورا دن گزارنا پڑتا ہے, ادھر آ جا, ادھر آ جا. بڑی بڑی سلطنتوں نے بولیاں لگائی, مگر ان صحابہ نے جو نعرہ لگایا تھا وہ یہ تھا, اے دادانو تمہیں پتہ نہیں, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دی.